میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں، اپنے گھروں کی لائبریری کے اندر اولیاء کی کتابیں رکھو، تمہارے بچے پڑھیں، تمہارے بچوں کو تمہارے ماضی کے بارے میں پتہ چلے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں کہ جو انگلش میں لکھ کر اب دی گئی ہیں وہ ہمارے پاس تصوف میں موجود ہیں۔ سب سے بڑھیا کتاب جو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا، میں جو امپورٹنٹ بکس ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں، وہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ کتاب الاصول العشرہ ہے۔ پروفیسر محمد غنی ظفر علی وڑائی صاحب کا لکھنا ہے کہ اس شورۂ آفاق رسالے کو تذکرہ نفیسوں نے اور بھی بہت سے ناموں سے یاد کیا۔ اس میں جو اصول وضع کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، وہ 10 ہیں، اور یہ ان تمام میرے سامعین کے لیے کہ جو ولی بننا چاہتے ہیں، جو تصوف میں آنا چاہتے ہیں، یہ 10 اصول زبانی یاد کر لیں اور ان کے اوپر شروع ہو جائیں۔ وہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک جانے کے لیے، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، یا بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ایک جگہ پہ ہے، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کئی رستے ہیں، اتنے رستے ہیں کہ جتنے لوگوں نے سانس لیے ہیں، اتنے رستے، لیکن کہتے ہیں کہ بنیادی اصول جو ہیں وہ 10 ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے، اس کو یاد کرنا ہے، آگے پھیلانا ہے، یہی کام ہے بس۔ لوگ اکثر جو ہیں وہ میسیج بھی مجھے کرتے، فون بھی کرتے، ہم نے بیعت کرنی ہے، ہم نے فیض لینا ہے، اس راہ میں پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے میں سب کو گزارش کرنا چاہوں گا، میں خود اس راستے کا مسافر ہوں جی۔ میرا مقصد بیعت کرنا، مرید کرنا یہ نہیں ہے، میرا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کو صرف یہ بتلانا ہے کہ آپ کا تعلق عظیم لوگوں کے ساتھ رہا ہے، ان کی کتابیں پڑھیے، اور یہ عظیم علم ہے، اس کو سیکھیے تاکہ ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جائیں۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے، جتنے سامعین انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، اور بھی بڑے بڑے ممالک میں ہیں، آپ سب لوگ جب اپنے ملک میں جاؤ، تمہیں وقت ملے تو کوئی بھی تصوف کی کتاب، لیکن میں بنیادی طور پر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی عوارف المعارف اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ یہ کتاب آپ اپنے محلے کہ اس عالم دین کے پاس جائیں جو 40 سال کا ہو چکا ہے، 35 کے بعد ہے، اس کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور اس کو سبکن ان سے پڑھیں، عوارف المعارف کو سبکن ان سے پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ رستے کھلتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو ولی بھی ملے گا، پھر آپ کو ولی نظر آئیں گے، ملیں گے۔ تو جب آپ نکلیں گے ہی جادوگر تلاش کرنے کے لیے، تو پھر تو آپ کو جادوگر ہی ملیں گے، ولی تو نہیں ملیں گے۔ تو یہ کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں حاشا وکلا اگر آپ کوئی سمجھ رہے ہیں، ہرگز، میں تو اپنی بخشش کروا رہا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کے دربار پر تو سارے اولیاء آتے ہیں، مجھے ان کے نالین سیدھے کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ رات کو میں نے دعا مانگی، صبح مجھے اولیاء کرام کے تذکرہ بیان کرنے کی اشارہ ہو گیا، تو میں نے شروع کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ورنہ کتابیں تو میرے پاس کب سے پڑھی ہوئی ہیں، کتنے سالوں سے میں دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو بھائی میرا صرف یہ مقصد ہے، نہ آپ کو مرید کرنا ہے، نہ تویز دینا ہے، نہ، اور آپ یہ سب چیزیں خود آپ کے محلے میں پیر ہیں، آپ کے ملک میں ولی کامل ہیں، کئی تو خاندان ایسے ہیں کہ ان کے خاندانوں میں ولی کامل ہیں، بس آپ اس کی طرف لگو تو صحیح۔ تو آج سب لوگ یہ 10 اصول بنیادی یاد کر لو، آپ میں سے جو ولی کامل بننا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا اصول آپ نے جو بیان کیا، 10 اصول بیان کیے ہیں۔ توبہ پہلا، زہد، توکل، قناعت، عزلت، ذکر، توجہ، صبر، مراقبہ، رضا، یہ 10 اصول آپ نے بیان کیے۔ آپ نے ولی بننا ہے تو یہ اصول آپ کو اپنانے پڑیں گے۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ توبہ ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ کیا ہے؟ وَهِيَ الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ بِالْعِرَادَةِ كَمَا أَنَّ الْمَوْتَ رَجُوعٌ بِغَيْرِ الْعِرَادَةِ۔ تو توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ اللہ تواب ہے، وہ بار بار تمہاری طرف رجوع کرتا ہے، تو فاعل کے اعتبار سے توبہ کا معنی ہوگا۔ اب غیر مسلم جو ہے اس کے لیے توبہ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کفر کو چھوڑ دے، ایمان کی طرف آ جائے۔ مسلمان کے لیے توبہ کا معنی ہوگا ساری اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں چھوڑ دے اور نبی کی اطاعت میں مکمل آ جائے، اسے توبہ کہیں۔ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے
سورۃ التحریم آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو توبہ نصوحا، پکی توبہ ہونی چاہیے۔ اگر پھر بار بار آپ گناہ بھی کرتے جا رہے ہو دانستہ طور پہ، تو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے جا رہے ہو یہاں تک کہ تمہاری موت قریب آ گئی، کوئی نیکی کرنے کے قابل ہی تم رہے تو اب بولے میں معاف کر دو، میں معاف کر دو، نہیں۔ تو ولی بننا ہے تو اندر اور باہر کی برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توابین کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متطہرین کو پسند کرتا ہے۔ صوفیاء ہر اس شے کو گناہ سمجھتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ ہر حرام کام کو چھوڑو، ہر فرض کام کو کرو، پھر آگے بڑھو۔ ہر مکروہ بات کو چھوڑو اور ہر سنت کو اپناؤ، ولایت بھی مل جائے گی۔ تو جب ولایت مل جائے توبہ پھر بھی جاری رہے گی، استغفار پھر بھی جاری، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، چلتی رہیں۔ یہ نہیں کہ توبہ کر لی تو خود نہیں، اینڈ تک چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بلند مقام پر پہنچ کر پھر توبہ۔ ولی کی نشانی یہ کہ مرتے دم تک وہ استغفار کرتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے وہ حدیثیں نہیں سنی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی محفل میں بیٹھ کر 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کر دیا۔ یہ 100 اور 70 کیا ہے؟ یعنی کثرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس مومن کے لیے کہ جس کے صحیفے کے اندر استغفار کثرت سے ہوگا، تو استغفار اینڈ تک جاری رہے گا۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جب وہ استغفار کثرت سے کر رہے ہیں تو ہم تو لمحے بلمحے ہر لمحے گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو پہلا اصول توبہ، ہر چیز چھوڑ دی، گناہوں سے توبہ۔ دوسرا اصول زہد، تو آپ فرماتے ہیں وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنْ مَتَاعِهَا وَشَهْوَاتِهَا، تو ولی بننے کے لیے دوسرا کام کیا ہے کہ حرام فضول کی تو گفتگو ہی نہیں، فائدہ مند اشیاء کی خواہشات کو بھی چھوڑ دینا، یہ ہے زہد۔ توبہ کے بعد ضروری ہے کہ تمام تر خیال و اعمال کا محور اللہ ہو، اللہ کی رضا ہو، خواہشات کا حصول نہیں۔ لوگ اکثر زہد کا مطلب سمجھتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ ہرگز نہیں ہے۔ عورت، دولت، شہرت، خوراک، پوشاک، تمام دنیاوی اشیاء کو محبوب بنانا چھوڑ دو، یہ نہیں ہے کہ ان کا استعمال چھوڑ دو، نہیں۔ دین کے پھیلانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرو۔ شادی کرو، اب عورت آپ کا ایمان بچائے گی، یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ دولت کو لو، دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو، خانقاہیں بناؤ، مسجد بناؤ، اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہو۔ تمہاری شہرت ہے، تم ایک حیثیت رکھتے ہو اپنی اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں، کیونکہ اب لوگ آپ کی بات کو زیادہ مانیں گے۔ جنہوں نے سامان بیچنا ہوتا ہے تو وہ کمرشل میں کس کو لے کر آتے ہیں؟ جو بہت مشہور ہوتا ہے، کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس کو اتنے پیسے کیوں دیتے؟ اس لیے کہ اس کو دیکھ کر لوگ اس چیز کو خریدیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو شہرت دی ہے تو آپ اس چیز کو استعمال کریں دین کو پھیلانے میں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ان تمام اشیاء کو جو آپ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں صرف کیجیے، یہ نہیں کہ ان کے لیے اللہ کی رضا چھوڑ دو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مکان نہ بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں گئے جنہوں نے نیا بنایا تھا، تو آپ نے صرف یہ پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں بنایا تم نے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں سے ہوا آئے۔ آپ نے فرمایا کہ کاش کہ تم یہ نیت کرتے کہ اذان کی آواز آئے، ہوا نے تو آنا ہی آنا ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ زہد ہے۔ ہم نے زہد یہ سمجھا کہ نہ مکان بنانا ہے، نہ کپڑے پہننے ہیں، نہ چیزیں، نہیں، یہ زہد نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے دین کو مت چھوڑو، یہ زہد ہے۔ اب آدمی کیا کرتا ہے؟ صبح سے لے کے رات تک وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان چیزوں کے پیچھے۔ تو کیا بیچ میں وہ نماز کے لیے آیا؟ نہیں۔ کیا اس نے جتنی کوشش جو ہے وہ مکان لینے میں کری، کیا اتنی ہی کوشش اس نے ایمان بچانے میں کری؟ نہیں۔ یہ
تو زہد یہ سکھاتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنا محور مت بناؤ، محور اللہ کو بناؤ، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے۔ دونوں کے دونوں جو ہیں اہل اللہ جو ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ آخرت اور دنیا دونوں سے ہی ان کو لگاؤ نہیں ہوتا۔ کسی چیز کی رغبت جب دل میں نہ رہی سوائے اللہ کے، اس وقت آپ زاہد بن گئے۔ رغبت نہ ہو کسی کی، یہ نہیں کہ چیز کا استعمال نہیں کرنا، یہ بہت غلط تصور ہے، رغبت نہ ہو۔ تیسرا اصول جو ہے وہ توکل۔ آپ فرماتے ہیں وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنَ الْأَسْبَابِ وَالتَّسَبُّبِ، جب آپ نے دل سے رغبت چیز کی نکال دی، اب وسوسہ آئے گا۔ انسان تو محتاج ہے، ہر کام میں محتاج ہے، اب تیرے کام کیسے ہوں گے؟ تو آپ کو ایک پاورفل چیز کی ضرورت ہے جو اس وسوسہ کو ہٹا دے، وہ ہے بھروسہ، اعتماد۔ تو اب آپ بھروسہ اور اعتماد کس پہ کریں گے؟ زندہ پہ، زندہ پہ۔ مردے پہ کیا اعتماد کریں گے آپ؟ تو زندہ پہ اعتماد کریں گے۔ تو زندہ کون ہے؟ انسان نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کر اس پہ کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس کو موت آنا ہی نہیں۔ خود توکل کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا۔ اب آپ جب توکل کرو گے، زندہ بھی مل گیا تمہیں، تو کس پہ کرو گے؟ کہ جس کے اندر پاور ہوتی ہے۔ تو کیا بندوں کی پاور ہے؟ نہیں، کچھ عرصہ رہے گی پھر ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، بھروسہ کر اس کے اوپر کہ جو غالب ہے، اور غالب ہے تو ظلم نہیں کرنے والا بلکہ رحم فرمانے والا غالب ہے۔ تو ولی بننا ہے تو پھر ہر کام پہ بھروسہ اس پہ کرو، اللہ پہ، وہی تمہیں کافی۔ تو سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اسے کافی۔ چوتھا اصول قناعت۔ آپ کو ولی بننے کے لیے قناعت اختیار کرنا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے، بس اب یہ نہیں کہ میں اس کی دوسری بناؤں، میں اس کی تیسری بناؤں، میں اس کی چوتھی بناؤں، تب ٹائم صرف ہوتا ہے۔ عبادت کا ٹائم تبھی نکلتا ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ نماز کا ٹائم کیوں نہیں نکال پاتے؟ وہ عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکال پاتے؟ جی میں بزی بڑا ہوں۔ تو کس چیز میں بزی ہے؟ آج اس نے 1,00,000 بنایا، پھر 2,00,000 بنانا، پھر 3,00,000 بنانا، اس میں بزی ہے وہ۔ تو ولی بننے کے لیے قناعت چوتھا اصول ہے۔ ضرورت پوری اللہ نے کر دی، کافی ہے۔ مسئلہ اس وقت بڑھتا ہے جب ایک روٹی کے ہوتے ہوئے وہ گندم کی پوری بوری رکھنا چاہتا ہے۔ روٹی مل گئی، شکر کرو۔ مسئلہ تب بڑھے گا جب آپ روٹی کے ساتھ تم چاہتے ہو کہ مرغ مسلم بھی ملے، بریانی بھی ساتھ پڑی ہوئی ہو، رائتا بھی پڑا ہوا ہو، سیلڈ بھی پڑی ہو، سوڈا بھی پڑا ہوا ہو۔ اب یہ ساری چیزیں جب بڑھتی چلی جائیں گی، تمہاری پرابلم بڑھتی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت آئے گا پیسے تو ہوں گے، روٹی نہیں تم کھا سکتے۔ آیا نا پھر ولی؟ تو قناعت جو مل گیا ہے، کھاتا چل، صحت بھی ٹھیک رہے گی، عبادت بھی صحیح رہے گی۔ وَاللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بڑھا دیتا ہے جس کا چاہے اپنے بندوں میں سے، اور کسی کا کم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پہ قادر ہے۔ پانچواں اصول عزلت ہے۔ اب جب تم نے قناعت اختیار کر لی تو اب عزلت، تمہارے پاس ٹائم بچ گیا۔ اب یہ گوشہ نشینی کیوں ضروری ہے؟ یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، اور اتنا بیٹھتے تھے کہ کھانا پیچھے سے بی بی خدیجہ الکبریٰ پہنچاتی تھی۔ آپ نے میرے لیکچر میں سنا ہوگا نا، وہ پیچھے سے پہنچاتی تھی۔ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بلایا کہ آؤ آگے 30 راتیں میں رکو یہاں۔ آپ 30 راتیں رکے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، بیٹھے رہے چلا فل۔ اللہ نے 10 اور بڑھا دی، کہا 40 پوری کرو۔ اس کے بعد پھر روحانیت میں درجہ آگے بڑھا، آپ کو کتاب مل گئی۔ تو یہ جو چلنا ہوتا ہے، یہ جو روزہ آپ رکھتے ہیں، یہ آپ کی روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ تو اپنی مرضی سے اللہ کے لیے لوگوں سے الگ ہو جانا عزلت کہلاتا ہے۔ ہر نبی نے عزلت کی، لیکن اس کی مدت اور طریقے میں جو ہے وہ فرق رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ، آج تک عزلت میں۔ جب قناعت ہوگی تو اب تمہارے پاس وقت ہوا۔ تو اب جب وقت ہے تو وقت لگانا کہاں ہے؟ دنیا داروں نے تو وہی وقت جو بچا تھا وہ اور دولت کمانے میں لگا دیا،
ولی اللہ کیا کرے گا؟ اب وہ وقت مراقبہ میں، چلہ میں لگائے گا، یہاں وہ بیٹھ کر روح پہ توجہ ڈالے گا۔ نشینی، عزلت، فضول میل بلا ختم کرنا، دل و دماغ کو دنیا کی سوچوں سے الگ کرنا، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ چند بندوں کے علاوہ کتنے دنیا میں ہمارا لیکچر سنتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجیے، کیا نماز میں خیال آنا بند ہوئے؟ نہیں، آپ کا کنٹرول ہی نہیں، میرا نہیں، آپ کا کیسے ہوگا؟ اتنی کوشش میں لگا رہتا ہوں، کوشش میں فل لگا رہتا ہوں، پھر بھی نہیں کر پا۔ تو یہی چیز ولی مراقبے اور چلہ میں اور عزلت نشینی میں کرتے ہیں۔ افسوس ہوا ہم لوگوں نے اچھی لائن کو کبھی سوچا ہی نہیں، ورنہ ولیوں کے مقام سمجھ میں آتا ہمیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھولے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں بھول، اکثر ہماری نماز بھولی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل و دماغ جو ہے یہ خالی نہیں خیالوں سے، اس کو ایک جانب لگانا ہے، اور یہ لگا ہوتا تھا۔ امام زین العابدین کی نماز دیکھ لیجئے، حضرت امام حسین کی نماز دیکھ لیجئے، حضرت مولا علی کی نماز دیکھ لیجئے۔ مولا علی اتنے شدید زخمی ہیں، نماز میں گئے تو تیر کھینچا، درد ہی نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین مکان کو آگ لگ گئی، آپ نفل پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز ہوتی تھی۔ کیوں؟ ان کی سوچ ایک ہی تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آگے پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ یہ چیز حاصل ہوتی ہے عزلت نشینی سے۔ کیوں؟ کہ ہم اس وقت جس کنڈیشن میں ہیں، ہماری روح ہماری جسم کے تابع ہے۔ تو جب آپ چلے کاٹتے ہو، گوشہ نشینی کرتے ہو، تو پھر آپ روح کے تابع جسم کو کر دیتے ہو، پھر ترقی ہوتی۔ اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ ذکر پر ہمیشگی کرنا، وہی الرجوع عن ذکر ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر شے کی یاد سے خود کو ہٹا لینا۔ شیخ نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں ولی بننے کے لیے چھٹا اصول اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہمیشہ ہو، زبان یا دل کسی وقت بھی ذکر سے خالی نہ ہو، ہر وقت ذکر جاری رہے۔ زبان بند ہے تو دل جاری رہے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ذکر، نماز بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ بھی ذکر ہے۔ اور یہ جو اصطلاحی ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے۔ سورہ انسان کے اندر جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کے نام کا چرچا کرو، یہ اصطلاحی ذکر ہے۔ تو تینوں ذکر ہے۔ تو ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ ان تینوں میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو بھی ذکر، یا وہ اصطلاحی ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ ساتواں اصول التوجہ الی اللہ۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی توجہ فلا یبقى لہ مطلوب ولا محبوب ولا مقصود الا اللہ، اتنی توجہ ہو کہ نہ کوئی مطلوب باقی رہے، نہ کوئی محبوب رہے، نہ کوئی مقصود رہے تو صرف اللہ ہی سب کچھ ہو، مطلوب بھی وہی، محبوب بھی وہی، مقصود بھی وہی۔ یہ اتنی توجہ ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں صرف زبان ہلتی رہے دل کہیں اور ہو۔ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو زبان ہل رہی ہوتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان کہیں اور ہوتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ تو ولی کے لیے ساتواں اصول التوجہ الی اللہ، ہر آرزو، ہر مقام، ہر کشش والی چیز سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی نے تو کمال ہی فرما دیا، ان پہ بھی میں لیکچر دے چکا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک صدیق 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا، لیکن ایک لمحے کے لیے توجہ اللہ سے ہٹ گئی، تو اس کو اتنا فائدہ 1000 سال کے ذکر سے نہیں ہوا جتنا نقصان اس کو یہ ایک لمحے کے لیے توجہ کے ہٹ جانے پہ ہوا۔ اللہ سلطان باہو یہی تو کہتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر۔ 8واں اصول صبر، الشیخ نجم الدین التامۃ الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ اصول بیان کیا۔ صبر، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، بھئی سارے انسان جو ہیں وہ تو گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، استثناء کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ اتنا امپورٹنٹ ہے صبر۔ اب ولی بننے کے لیے صبر کی عادت اپنانا ضروری ہے، بہت ضروری۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تو اب صبر کے جو مدارج ہیں، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے مگر نہیں کرتا، یہ صبر ہے۔ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے مگر نہیں لیتا، یہ صبر ہے۔ مصائب آنے پہ ہر ایک آدمی روتا ہے، شکایت کرتا ہے، لیکن یہ آدمی نہ بولتا ہے نہ شکایت کرتا ہے، مالک مجھے معاف کر دے، بس اتنا ہی بولتا ہے۔ اور جو قرآن میں کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ واولئک هم المہتدون۔ کتنی صفت بیان کی گئی ہے صبر کرنے والے کی۔ چپ ہو جائیں، اگلے آدمی کو آپ کی لہریں خود ہی تباہ کر دیں گی۔ میری زندگی کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے تنگ کیا، اگر میں چپ ہو جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے کیا بدلہ لیں گے۔ ایک صاحب نے کیا کیا پمفلٹ چھاپے، پتہ چلا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، میں چپ رہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے یورین کے ساتھ خون نکلنے لگے۔ ایک صاحب تھے وہ مجھے روز لیٹر بھیج دے تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور میں نے بعد میں پوچھا کیا ہوا، پتہ چلا وہ بندہ خود ہی قتل ہو گیا جوانی میں۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے بندہ بھیج دیا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں چپ۔ بعد میں نے پوچھا مولوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کالے کتے نے مولوی صاحب کو کاٹا، مر گئے وہ۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے میرے خلاف گالیاں، پتہ نہیں کوئی کچھ کر دیا۔ بیٹا ان کا جو ہے عام نارمل سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گردن بھی ٹوٹ گئی، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، خاموش۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے تو حد کر دی مخالفت کی، ان کا بیٹا جو ہے وہی قتل ہو گیا۔ میں چپ ہو جاتا ہوں، بولتا نہیں میں۔ ہم بول کے کسی کا کیا کر لیں گے، خاموش ہو جا، مالک تو ہی فیصلہ کر۔ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ تو آپ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، بس صبر کر دو۔ میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی موج میں آتے تو یہ بات سنایا کرتے تھے، کہنے لگے تھے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا باہر، گھر کے باہر ہی، کوئی بزرگ بیچارہ گزرا، درویش تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے پاؤں میں اس نے کھڑائیں پہنی ہوئی تھی، بارش تازہ تازہ ہوئی تھی، وہ کھڑائیوں نے اس کی وجہ سے چھینٹے اٹھے، اور وہ چھینٹے اس بندے کی بیوی کے کپڑوں کے اوپر بیٹھ گئے۔ کپڑوں کے اوپر جب پڑے، وہ آیا غصے میں، اس نے کھینچ کے تماچا مارا، بابا کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ بابا کچھ نہیں بولے، کوئی بد دعا نہیں دی، کوئی بات، صبر، آگے نکل گئے۔ وہ بندہ اندر گیا، سیڑھی چڑھا، سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا، ایک دم پاؤں پھسلا، نیچے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، مر گیا۔ تو وہ بابا جی جو ہیں وہ اگلی گلی کی نکڑ جب موڑے نا، تو آگے سے ایک اور بزرگ آ رہے تھے، کہنے لگے مار دیا اس کو؟ اب ذرا جواب سنیے گا۔ کہنے لگے ہم نے کچھ نہیں کہا، اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ چھینٹیں پڑیں، اسے غصہ آیا، اس نے ہمیں تھپڑ مار دیا، وہ اتنا ہی کر سکتا تھا۔ ہمارے محبوب کو غصہ آیا، اس نے گردن توڑ دی۔ صبر، صبر ولی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب کبھی تم پر مصیبت آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا بول دو۔ نامہ اصول کیا ہے؟ مراقبہ۔ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 10 اصولوں کے اندر مراقبہ کو بیان کیا۔ تو بہاؤالدین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ جو ہے وہ مراقبہ ہے۔ اگر آپ کا مراقبہ ٹھیک ہو گیا، پھر جلدی آپ کے مقامات جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ مراقبہ میں توجہ کہاں رکھنی ہے، کیا خیال رکھنا ہے، یہ ہر سلسلے میں مختلف ہے۔ اللہ پہ توجہ اور یہ سوچنا کہ اللہ ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے، یہ مراقبے میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ کس ذکر میں کہاں نظر کرنی ہے، تو یہ جگہوں کا تعین زیادہ تر نقشبندی سلسلے میں آپ کو بڑا ملے گا۔ اکثر جب گفتگو ہوتی ہے مرشد حضرت علامہ حافظ شیخ طریقت زبیر احمد نقشبندی صاحب کے ساتھ، تو وہ بڑی بتاتے ہیں یہاں یہ رنگ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ 10واں اصول رضا۔ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 10واں اصول جو ہے وہ رضا، وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنْ رِضَاءِ النَّفْسِ بِالدُّخُولِ فِي رِضَاءِ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ الْأَحْكَامِ الْأَزَلِيَّةِ وَالتَّفْوِيضِ إِلَىٰ تَدَابِيرِهِ۔ مطلب کیا کہ فانی کی خوشنودی سے نکل کر باقی کی خوشنودی میں داخل ہو جانا، یہ رضا ہے۔ ولی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فقر و غنا ہو، یعنی وہ امیر ہو کہ غریب ہو، خوش ہو کہ غم میں ہو، یہ دونوں کیفیت اس کے لیے برابر ہوتی ہیں، یہ رضا ہے۔
تو میں نے آپ کو ولایت کے 10 اصول جو ہیں وہ بتا دیے. تو میں اپنے سامعین سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں خود اس راہ کا مسافر ہوں، ابھی میں چل رہا ہوں. آپ سب کے لیے ضروری ہے اپنے محلے میں، اپنے خاندان، بلکہ آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی ولی ہوگا. اپنے خاندان میں انڈیا کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، پاکستان کے لوگ، آپ لوگوں کے پاس تو جگہ جگہ خانقاہیں ہیں. تو آج ہی شروع کیجیے وارف المعارف، سبکن شروع کیجیے. پھر آگے کتابیں جو ملتی ہیں پڑھتے جائیے، تاکہ آپ پر یہ ذریعہ جو ہے وہ کھلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے.